اس رات کی فضیلت بتائی، جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اب لیکن اتنی کثرت سے ہیں رکیے کہ ان سب روکیے اس کو. یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. اب یہ ایک اچھا اعتراف انہوں نے کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیثیں ہیں. یہ بھی کہتے ہیں نا صحیح ہے. تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، لیکن سب مل کر کم از کم حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں. دیکھیے، اگر ساری روایات ضعیف ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ حسن لغیرہ ہو جائے. حسن لغیرہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ روایات سخت ضعیف نہ ہوں، وہ روایات شاذ نہ ہوں، وہ روایات منکر نہ ہوں. اگر ایک روایت کی کئی سندیں ہوں لیکن وہ سخت ضعیف ہیں یا شاذ ہیں یا منکر ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آئی پلس کی اسٹریم میں کبھی تفصیل سے بتایا ہے کہ ضعیف حدیث سے مل کے ہمیشہ حسن لغیرہ کیوں نہیں ہو سکتی. سرچ کریں تو شاید ویڈیو آپ کو ملے گی. یہاں میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا وضاحت کروں گا کہ شرط ہے کبھی صحیح حسن لغیرہ ہو سکتی ہیں جب ضعف ہلکا ہو، سندیں ضعیف ہوں لیکن وہ ہلکا، تب ایک دوسرے سے ملا کے آپ اس کو حسن لغیرہ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ شدید ضعف ہے، کذابین ہیں، بیچ میں متروکین ہیں، یا شاذ شذوذ اور نکارت ہے، تو پھر آپ ملا جلا کے آپ اس کو حسن لغیرہ نہیں بنا سکتے. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. ایک روایت ملتی ہے نا قصۃ الغرانیق کے نام سے، کہ معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے نا. جبرائیل السلام قرآن کی آیت سنا کے گئے، وحی کر کے گئے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہ آیات، تو بیچ میں ایک آیت ایڈ کر دیا. شیطان نے آپ کو سکھایا تلکل غرانی العلا. یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی قرآنی آیت کے بیچ میں ایڈ کیا. اور جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو مشرکین بھی سجدے میں گر گئے کہ یہ لو ہمارے معبودان کی بھی تعریف ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، معاذ اللہ. یہ روایت بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ معاذ اللہ جو وحی نازل ہو رہی تھی اس میں آپ نے ایڈ کر دیا شیطان کے بکاوے میں آ کر. حالانکہ اللہ کے رسول کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ جو شیطان کہ میں شیطان کی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ نہیں دے سکتا ہے. اگر آپ سے کہیں بھول چوک ہو سکتی ہے تو وہ بشری تقاضے کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن شیطان وسوسہ نہیں دے سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن وہ جو روایت ہے نا اس کے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے طرق ہیں. یہ جو شعبان والی روایت ہے نا اس سے کم نہیں، اس سے بھی زیادہ طرق ہیں، اس کے بہت سارے طرق ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ روایت بھی حسن لغیرہ ہو جائے گی؟ وہ روایت حسن لغیرہ نہیں ہو سکتی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الغرانیق والا قصۃ الغرانیق سے متعلق جتنی بھی روایات سب کی سب ضعیف، لیکن سب کی سب ضعیف ہونے کے بعد سب کو ملا کہ اس کو حسن لغیرہ نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ذوق اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لیا جائے. وہ سخت ضعیف ہے باسند ہے، یا پھر ان کے اندر نکار شذوذ ہے، اس لیے وہ روایتیں مل کر بھی حسن لغیرہ نہیں ہو سکتی. تو جس طرح سے قصۃ الغرانیق والے واقعے سے متعلق بہت ساری روایت ہے، ہم سب کو ملا کے حسن لغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں. حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ساری سندوں کو اکٹھا کرے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ حسن کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن ایسے ہی کچھ اقوال اس کے یہ 15ویں شعبان سے متعلق بھی ملتے ہیں. تو ان بعض لوگوں جو اقوال ملتے ہیں ان کو بھی آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ورنہ اقوال تو بھی ملتے ہیں قصۃ الغرانیق میں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ضابطہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت، یہ ضابطہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ٹاپک پر کئی روایتیں اکٹھا ہو جائیں تو آپ حسن لغیرہ بنا دو. ایسا ممکن، ایسا درست نہیں ہے. اصول حدیث میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. تک تو پہنچ جاتی ہیں.
اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک رکتے ہیں یہاں پہ، تھوڑا سا رکتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حسن لغیری سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ثابت ہوتا بھائی؟ اگر کوئی روایت حسن لغیری ہے، یہ دیکھیے مقبول حدیثوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، صحیح، صحیح لذاتی، حسن، حسن لذاتی، حسن لغیری، صحیح لغیری، جتنی بھی صحیح، یہ سب مقبول احادیث کی قسمیں ہیں۔ تو ثبوت کے درجے میں تفاوت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ٹائٹل بدلتا ہے، صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری۔ تو اس میں جو فرق ہے نا، وہ فرق ثبوت کے اعتبار سے، یعنی ثبوت کی جو قوت ہے، ہم تک نقل ہونے کے اعتبار سے جو طرق ہے، اس کی جو قوت ہے، اس میں جو تفاوت، اس کی وجہ سے یہ نام بدلا۔ لیکن قبول کے اعتبار سے سب یکساں ہے۔ آپ کو جس طرح سے صحیح لذاتی والی حدیث ماننا ہے، ایسے آپ کو صحیح لغیری والی حدیث بھی ماننا ہے۔ آپ کو جس طرح سے صحیح حسن لذاتی والی حدیث ماننا ہے، آپ کو ایسے ہی حسن لغیری والی حدیث بھی ماننی ہے۔ تو حسن لذاتی، حسن لغیری ہو یا کسی بھی درجے کی روایت ہو، اگر وہ ثابت شدہ ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ جیسے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے نا، وہ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، مطلب ایک سند دیکھیں گے تو کوئی سنگل سند صحیح نہیں، لیکن وہ حسن لغیری ہے۔ میری جو کتاب ہے حسن المسلم کی تخریج، اس میں آپ دیکھیں گے تو میں نے اس میں وضاحت کر رکھی ہے، تو وہ قابل عمل ہے، کسی نہیں عمل ثابت ہوگا۔ حسن لغیری ہے تو اس سے بھی عمل ثابت ہوگا۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسی عبادتیں ہیں جو حسن لغیری سے ثابت ہیں۔ تو یہ جو اصول بتا رہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ اصول بتا رہے ہیں کہ حسن لغیری سے حکم عمل ثابت نہیں ہوتا۔ بھائی کسی بھی درجے کی روایت اگر مقبول کی کیٹیگری میں آتی ہے تو اس سے عقیدہ، عمل، سب کچھ ثابت ہوگا۔ لیکن یہ جو 15ویں شعبان سے متعلق روایات ہے، یہ نہ صحیح لذاتی ہے، نہ صحیح لغیری ہے، نہ حسن لذاتی ہے، نہ حسن لغیری ہے، ضعیف، مردود، منکر، شاذ ہیں، اس لیے ان سے نہ فضل ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی عمل ثابت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو یا سجاد نعمانی صاحب ہو یا جو بھی کوئی ہو، یہ سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اتنی ساری روایات ہے جو مل کر صحیح یا حسن لغیری کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ اصول حدیث سے نا واقف ہیں، تبھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھائے۔